نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون صدق الله خالقنا العظيم سورہ توبہ کا درس 29 آیت مقدسہ ہو گئی۔ یہاں سے اہل کتاب کی شرکیات، ان کے دین اسلام سے ہٹ جانے کے عقائد اور اعمال، کریم اللہ فرماتے کہ یہودیوں کا کفر، یہودیوں کا دین سے ہٹ جانا، کہ انہوں نے کیا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ اکبر۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ عزیر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا نبی ہے۔ بولے یہ تو اللہ کا بیٹا، آپ اس کو اللہ کا، اس لیے تو ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ عزیر کو اللہ کا نبی بیٹا نہیں مانتے۔ یہ یہودیوں کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد اس قسم کے عقیدے رکھنا یہ شرکیہ ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا کفری عقیدہ تھا۔ ذالک قولہم، یہ مذکورہ ان کی باتیں ہیں، بے افواہم، یہ بے سر و پا باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ یضاہئون، یہ مشابہت کرتے ہیں ان کے، یہ قول الذین کفروا من قبل، یہ بات ان سے قبل کافروں کے ساتھ مشابہت میں ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے بھی اس قسم کے کفریات کیے اور یہ بھی اس کفریاتوں پر لگ گئے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان پر پھٹکار کرے یا اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ انا یوفکون، یہ کہاں اوندے جا رہے ہیں دین اسلام سے، صراط مستقیم سے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی بربادی، کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ان اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنا رکھا تھا یا خدا بنا رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، علماء اور پیروں کو۔ والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں تو صرف یہی حکم، اسی بات کے مامور کیے گئے کہ تم صرف الہ واحد کی عبادت کریں۔ وما امروا، اور یہ مامور نہیں کیے گئے، الا مگر، لیعبدوا تاکہ عبادت کرے، الہا اللہ کی واحدہ جو ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے پاک ہے، یہ خرافات کرتے ہیں۔ یہاں چند باتیں
آپ کے گوش گزار کر دیں کہ افراط اور تفریط سے دین ختم ہوتا ہے۔ انسان کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر انبیاء کا ایک مقام ہے، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اس میں افراط اور تفریط میں نہیں پڑنا چاہیے، جیسے کہ اہل کتاب اس سے برباد ہو گئے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہودیوں نے اپنے احبار اور عیسائیوں نے اپنے رہبان یعنی اپنے علماء اور گرجاگاہ میں رہنے والے ان کے جو علماء پیر تھے، کیا ان کی عبادت کی تھی؟ اور اس آیت مقدسہ کی توجیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی۔ اب کوئی کہے گا کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے، تو بھائی اب اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے، اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کر دیتے، اور یہی ان کا اپنے علماء کو اللہ بنانا تھا۔ الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 8 اور صفحہ 54 میں یہ اللہ کی صفت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی چیز کے بارے میں کہہ دے یہ حلال یہ حرام ہے، بس علماء اپنے طرف سے نہیں کہہ سکتے، اس پر وہ نص وہ دلیل پیش کریں گے، اپنے طرف سے نہیں۔ حلال حرام کا یہ اختیارات ان کے اوپر نہیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے جو سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں بیان کر چکے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ بیان کر دیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ایک بات عرض کی۔ اس وقت میرے گردن میں صلیب تھا، تو آپ نے فرمایا اے عدی اس بت کو اتار کر پھینک دو۔ پھر میں نے آپ سے اس آیت مقدسہ کے بارے میں پوچھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ آپ نے فرمایا وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے بغیر اس کے وہ چیز حلال نہیں ہوتی تھی، علماء کر دیتے تھے۔ آج کل کے بہت سارے لوگ بہت سارے خرافاتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ نہ شیخ القرآن ہے نہ شیخ الحدیث ہے، وہ جاہل ہے، جاہل مرکب ہے، اور ان کو انہوں نے بہت بڑا پیر بنا رکھا، پھر اس نے عوام کو صحیح ٹھکانے پہنچا دیا۔ اللہ کی پناہ۔ تو کسی چیز کو حلال کر دیتے وہ حرام ہوتی، اور کسی چیز کو حرام کر دیتے وہ حلال ہوتی تھی۔ ترمذی شریف میں 3095 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ اور اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلے میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر اصرار کرنا اس دینی پیشوا کو خدا بنانے کے مترادف ہے، لیکن مسلمان خصوصاً اہل سنت و جماعت ایسے نہیں کرتے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں کوئی تعویل ہو یا وہ حکم منسوخ ہو، جس طرح غیر مقلد کہتے ہیں، یعنی ہم رفع یدین نہیں کرتے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث چھوڑ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرے بہت ساری چیزیں، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، آمین بالجہر نہیں کرتے، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے، یہ الگ گفتگو ہے۔ لیکن اس جیسے واقعات کو فسادی جو ہے، جو دنیا میں ہم بدعتی ان کو کہتے ہیں، وہ ان قسم کے حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں
کہ یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، حالانکہ انہیں خود یہ بکواس کرتے، انہیں خود قرآن پاک کے بارے میں، حدیث کے بارے میں اتنے معلومات نہیں ہوتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کے مقابلے میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا، اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کا درجہ دینا ہے۔ اسی گمراہی کا قلع کم کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کوئی مسئلہ بتایا تو اگر صریح آیت، عبارت النص وغیرہ حدیث نہ ملی تو انہوں نے پھر ان میں ایک علت تلاش کر کے وہ مسئلے کا حل پیش کیا۔ اور ایک امام حنیفہ یہ ایک نیٹ ورک کا نام ہے، ایک تحقیق اور ریسرچ کا نام ہے، یہ کسی ایک عالم کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سب سے اس کائنات میں سب سے بڑے مسلمانوں کے گروپ کی بات ہے اور محققین مدققین کی بات ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دو، دیوار پر، اور حدیث پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے متقدمین فقہاء پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کتنے ہی مسائل میں ائمہ کے اقوال کے خلاف حدیث پر عمل کیا ہے اور اس کی گمراہی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہم نے دیکھا اگر کسی شخص کی دین پیشوا کی کسی قول کے خلاف قرآن و حدیث کتنا کیوں نہ پیش کیا جائے، وہ اپنے دین پیشوا کے قول کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن حدیث، قرآن کی آیت اور حدیث، کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ وہ قرآن و حدیث کو تم سے زیادہ جاننے والے نہ تھے؟ یہ میرے استاد کی شکایت ہے کہ بہت سارے جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایک عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث موجود ہے۔ یہ اس لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کو ہم جاہل کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ بات محققین احناف و شوافع، حنابلہ یا مالکیہ، یہ محققین ہیں، یہ ان میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عام جاہل لوگوں کی بات ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے ایسے بات کی، اس کو قرآن کی آیت سنا نا، اس کی شکل کا رنگ اڑ جاتا ہے، اب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ لگ رہا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھنے کے قابل ہی نہ رہے اب، یعنی ایسے اللہ نے ان کو قرآن سے دور کر دیا۔ عبد البر مالکی عتیبہ اور مجاہد سے نقل کے حضور علیہ السلام کے سوا ہر شخص کا قول قبول بھی ہے اور ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام واحد دنیا میں سے ہستی ہے کہ اس میں تردد کا امکان بھی نہیں ہے۔ نبی کے سوا یا ادرک کو کسی بشر کا قول خطا سے موصوب نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مروان بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ کے پاس، حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے، میں ان کے پاس تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حج تمتع کا احرام باندھا اور فرمایا کسی شخص کے قول کے بنا پر میں حضور علیہ السلام کی سنت کو، یعنی حضور علیہ السلام نے خود حج تمتع کا حکم دیا یا اس نے کیا تو میں یہ قول نہیں لے سکتا۔ یعنی یہ بتا رہا ہے میرے استاد کہ جب صحابہ وہ کہتے جب حضور کا قول و فرمان عمل سامنے ہوتا تھا تو وہ کسی اور کا ہو سکتا، کسی اور صحابی پر وہ بات مخفی ہو، وہاں تو صحابہ میں تو یہ تصور بھی نہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں کوئی اپنا قول اختیار کر لے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 1563 اور مسلم میں 1223 اور نسائی میں 2733 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حج تمتع اور کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا اور ایک شخص نے اپنے رائے سے جو چاہا کیا۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ ان کے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، بخاری میں 1571 اور مسلم میں 1226 میں اور نسائی میں 2700
39 اور نسائی میں بھی حدیث 2979 میں موجود ہے۔ سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے متعلق سوال کیا۔ ہم عام عمومی طور پہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا آپ کے باپ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میرا باپ ایک کام سے منع کرتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو، تو آیا میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا؟ اس شخص نے کہا کہ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضور علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث 825 نمبر پر موجود ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے اور ان کا معمول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے اللہ اس میت کو عذاب دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کافر پر اس کے گھر والوں کے رونے سے اللہ اس کے عذاب میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور تمہارے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ انعام آیت نمبر 164۔ بخاری میں حدیث جو ہے 1287 اور 1288 میں، مسلم میں 928 اور 929 میں، ترمذی میں 1002، نسائی میں 1855 میں، ابن ماجہ میں 1594 میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم کو جلوا دیا، آگ سے جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو ان کو جلانے نہ دیتا۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب سے سزا نہ دو، جو اللہ سزا دیتا ہے وہ سزا نہ دو، البتہ میں ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے سچ فرمایا۔ بخاری کی حدیث یہ موجود ہے 3016 اور 6922، اور ترمذی میں 1463، اور نسائی میں 4071، ابن ماجہ میں 2525 میں، اور اس کے علاوہ احمد و مستدرک اور اس وغیرہ وغیرہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک زانیہ کو رجم کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ نے کہا کہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کو ہلاک کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا۔ دیکھیں جب بھی دلیل آتی تو فوراً عمل کرتے۔ ایک عورت کے نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عمر کے پاس یہ مقدمہ پیش ہوا، حضرت عمر نے فرمایا سنسار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنا منع کر دیا، کیونکہ فرمایا حمل کم از کم 6 ماہ ہے، قرآن مجید میں ہے عورتیں پورے 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں، سورہ بقرہ میں 223 نمبر میں یہ آیت ہے، اور فرمایا حمل کی مدت اور دودھ چھوڑانے کی مجموعی مدت 30 ماہ ہے، سورہ احقاف میں آیت نمبر 15 میں۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کے قول کی طرف رجوع کر لیا اور اس کو سنسار کہ 6 ماہ میں بچہ زندہ رہ سکتا ہے۔
عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا عورتوں کا مہر 40 اوقے یعنی 10 چٹانگ چاندی سے زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں اعلان کیا اس سے زیادہ مہر باندھنے والا جو ہے زیادہ جتنا مہر ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا آپ کے لیے یہ حکم دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے سورہ نساء نمبر 20 میں بات ہے تمہیں اہداؤن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اور تم میں سے کسی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس عورت نے صحیح کہا اور ایک مرد نے خطا کی، اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ غور کیجئے جب اکابر صحابہ کے اقوال خطا سے معصوم نہیں ہے تو بات کیا ائمہ فقہاء اور علماء کے اقوال کی خطا سے معصوم ہونے کی کیا ضمانت ہے؟ اس لیے کسی امام عالم اور فقیہ کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے قول میں خطا نہیں ہو سکتی، اور ایسا عقیدہ رکھنا شرک فی رسالت کے مترادف ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں، اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بے جا صادر ہونا کچھ نادر نہیں۔ پھر سلف صالحین و ائمہ دین سے آج تک اہل حق کا یہ معمول رہا کہ ہر شخص کا قول مقبول بھی ہوتا ہے اور مردود بھی، ما سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ ہے۔ اللہ حضرت سے سوال کیا گیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 1239 میں وفات ہے، اس نے لکھا ہے کہ پیر کے نام کا بکرا حرام ہے، خواہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے یا نہ۔ اللہ حضرت نے کیا لکھا اس مسئلے میں؟ حق یہ ہے کہ نیت ذابح کا اعتبار ہے، جو ذبح کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ فقیر کی تعظیم کے لیے، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، یا ایصال ثواب کر رہا ہے؟ تو آگے لکھتے اگر اس نے اراقت دم تقرب اللہ کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے ذبح کیا اور ولی کے لیے صرف سال ثواب کیا ہے اور وقت ذابح نام اللہ کا نام لیا، تو بنص قطعی قرآن عظیم یہ جانور حلال ہے۔ اور آگے پڑھی سورہ انعام کی آیت نمبر 119 ما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہوا جس پر اللہ کا نام لیا جائے؟ تو شاہ صاحب نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، اور نہ فقط فتاوی بلکہ تفسیر عزیزی میں بھی ہے، اور نہ ایک ان کا فتاوی بلکہ کسی بشر غیر معصوم کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کچھ متروک نہ ہو۔ سید امام مالک فرماتے ہیں ہر شخص کا قول مقبول بھی ہے اور مردود بھی، سوائے اس قبر والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ تو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ آج ہم نے جو باتیں کی کہ بنی اسرائیل برباد ہوئے، انہوں نے اپنے علماء کو اتنا بڑا رتبہ دیا کہ وہ غلط کہے اور کہتے یہ سید بولے صحیح، پیر صاحب کہہ رہا ہے۔ اور آج تقریباً علماء تو کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ خوف جو ہلاک کا ہے کہ نہ کوئی دلیل ہے، آپ بالکل سم و بکم نے، اب بولے یہ بھائی یہ فتویٰ ایسے، آپ کی بات تھوڑی مانتے ہیں، ہم نے سنا ہے۔ بھائی کہاں سنا ہے؟ کوئی کتاب ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنا، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجتہدین کرام نے جو اجتہاد کیے ہیں اور قرآن و حدیث سامنے رکھ کر ان مسائل استعمال کیا، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔